شہر اولی میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ پھلوں، سبزیوں، چکن اور انڈوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شہری شاخ نوش مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ ملتان میں مہنگائی کی لہر برقرار۔ رمضان مبارک میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ مارکیٹ میں لہسن اور ادرک کی 6 جبکہ بھنڈی اور ہری مرچ کی 4 سینچریاں برقرار۔ سرکاری نرخ نامے میں لہسن 540، ادرک 470، بھنڈی 290 اور ہری مرچ 150 روپے کلو مقرر ہے۔ دیسی پیاز کی سرکاری قیمت 140 اور مارکیٹ میں 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ٹینڈے 600، سبز چنا 320، پھول گوبھی 160 اور آلو 80 روپے کلو دستیاب ہیں۔ عام مارکیٹ میں مختلف اقسام کے سیب 240 سے 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کھجور 600، اسٹرابری 400 اور انار 500 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ چیکو، امرود، خربوزہ اور پپیتا 200 سے 250 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ سرکاری نرخ نامے میں چکن 563 روپے کلو اور فارمی انڈا 259 روپے فی درجن برقرار۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین فہیم شاہ کے ساتھ شکیل روحی، ملتان۔ رمضان المبارک میں تمام ورائٹی کے گھی کی قیمتوں میں 30 سے 40 روپے فی کلو تک کا اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں کے گھر کا بجٹ مزید خسارے میں پڑ گیا۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ انتظامیہ مہنگائی کے جن کو قابو کرنے میں ناکام ہو گئی۔ رمضان المبارک میں جہاں تمام اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو وہیں تمام ورائٹی کے گھی کی قیمتیں بھی آسمان پر جا پہنچی۔ تمام اقسام کے گھی کی فی کلو قیمت میں 30 سے 40 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ گھی 30 روپے مہنگا ہو کر 445 جبکہ 40 روپے مہنگا ہونے سے 455 روپے فی کلو ہو گیا۔ رمضان شریف سے پہلے جو ہے وہ کم سے کم 30 روپے کلو جو ہے وہ گھی کی قیمت کم تھی، لیکن رمضان آنے کے بعد ایک تو ڈیمانڈ میں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، ڈیمانڈ بڑھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایکسل لوڈ کا ایشو چل رہا ہے، ایکسل لوڈ کی وجہ سے جو ہے ایکسپینس بڑھ گئے ہیں، کرائے بڑھ گئے ہیں، وہ بھی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ اسٹرانگ ہے، اس کی وجہ سے جو لوکل گھی ہے وہ 30 سے 35 روپے اور پنجاب برانڈ جو ہے وہ 40 روپے منیمم جو ہے وہ اس کا ریٹ بڑھا ہے۔ دکانداروں کے مطابق رمضان المبارک میں گھی کی طلب میں اضافہ اور سپلائی کم ہے، جس کی وجہ سے گھی مہنگا ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور عالمی مارکیٹ میں بھی ریٹ بڑھنے سے گھی مہنگا ہوا، جس سے دکاندار پر گاہکوں کے ریٹ کی بحث بھی معمول بن گئی۔ گھی مہنگا ہونے سے شہریوں کے لیے گھر کا راشن پورا کرنا مشکل ہو گیا، جس کے باعث مہنگائی سے پریشان شہریوں کی مالی مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلے گھی سستا تھا، اب مہنگا ہے، بس 500-600 جاری بنتی ہے، اللہ وارث ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے گھی کی قیمتوں میں فوری کمی لانے کی اپیل کی ہے تاکہ مہنگائی سے پریشان شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ جنوبی پنجاب بھر میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم جاری، جبکہ بڑھتی مہنگائی سے عام شہری اور مزدور طبقہ پریشان ہے۔ میاں والی میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم کا عمل جاری۔ ڈپٹی کمشنر سجاد احمد عوامی شکایات پر ویئر ہاؤس پہنچ گئے، جہاں انہوں نے راشن میں شامل اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا اور آٹے کے تھیلے کا وزن کم ہونے پر ٹرک واپس کروا دیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ غلطی سے ایک بیگ میں بیسن اور ایک میں گھی شامل نہیں کیا گیا تھا۔ مستحق افراد کا حق نہیں رکھا جائے گا۔ 18 کلو سے کم کا تھیلا ویئر ہاؤس سے نہیں نکلے گا۔ بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا۔ چھب کلاں کا مزدور طبقہ مہنگائی اور کام نہ ملنے سے شدید پریشان۔ ان کا کہنا ہے کہ کام نہ ملنے سے گھر کا چولہا جلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آٹا، دال، چاول، چینی سمیت سب اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ نہیں خرید سکتے۔ ماہ سیام میں سحری و افطاری بھی نہیں کر سکتے۔ بڑھتی مہنگائی نے ڈاہرہ والا شہر کی رونقیں بھی ماند کر دی۔ شہر کی مارکیٹیں اور بازار سنسان اور گاہک نہ ہونے کے برابر، جس کی وجہ سے دکاندار پریشان ہیں۔ کہتے ہیں بجلی کا بل، کرایہ، دکان اور ملازمین کی تنخواہیں دینا مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت مہنگائی کو فوری کم کر کے غریب عوام کو ریلیف دے۔ شہر کے دکانداروں نے مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے کا بھی عندیہ دے دیا۔ ادھر جانیہ میں انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے متحرک۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں میدان میں آ گئی۔ اسپیشل مجسٹریٹ رومیل شاہد کا کہنا ہے کہ ناجائز منافع خوروں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ ناجائز منافع خوری پر متعدد دکاندار گرفتار کر کے 45,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ تمام دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء فروخت کریں۔ جہاں پور کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور انتظامیہ سرگرم۔ ماہ رمضان میں لوگوں کو سستا آٹا مہیا کرنے کے لیے موبائل وین کا افتتاح کر دیا گیا۔
میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سستا آٹا پوائنٹ کا افتتاح۔ ریجنل مینیجر یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن ڈی جی خان تحسین خان بابر نے موبائل وین کا افتتاح کیا۔ ایم این اے سردار عمار خان لغاری کے نمائندہ عبدالغفار سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریجنل مینیجر نے اپنی نگرانی میں آٹا تقسیم کرواتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے ماہ رمضان میں 12.5 ارب کی سبسڈی فراہم کی گئی ہے، جس کے ثمرات عوام تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ گھی، دالوں، چاول، آٹا، چینی سمیت 19 اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ یوٹیلٹی اسٹور صبح 8 سے رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن کو ملک بھر میں 12.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے، جس میں آٹا، دالیں، چینی، چاول اور مختلف ہمارے جو اپنا مشروبات ہیں ان پر سبسڈی ہے بڑی۔ موبائل ٹرکنگ پوائنٹ پر آٹا لینے کے لیے آنے والوں کو کہنا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف کا عوام کے لیے یہ احسن اقدام ہے۔ غریب آدمی واسطے سہولت ٹھیک ہے، الحمدللہ اڈے لائن لگن کرنے غربت 650 روپے نال حکومت نے اٹا دینا پین شہباز شریف صاحب ہونی الحمدللہ جو صحیح طریقے نال چلدا پیا۔ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کا عوام کو ریلیف فراہم کرنا لائق تحسین اقدام ہے، مگر جہاں پور شہر کی آبادی 3 لاکھ سے زائد ہے۔ اس کے لیے آٹے کا کوٹا بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سبسڈی میں مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ مین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال، روہی، جام پور۔ ماہ سیاہ میں سستے داموں اشیاء خورونوش کی فراہمی کا مشن ڈیرہ غازی خان کے ماڈل رمضان بازار میں 13 اشیاء 25% رعایت پر دستیاب ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے رمضان بازار میں اشیاء خورونوش کی سستے داموں فراہمی کا سلسلہ جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عثمان غنی کہتے ہیں کہ حکومت کی ہدایات پر شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ماڈل بازار میں 13 اشیاء پر 25% تک رعایت ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن کے مطابق یہاں پہ ہم نے ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ اسٹیبلش کی ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں پہ 13 آئٹمس ہیں جن پہ ہم 25% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری فرسٹ پریفرنس یہ ہے کہ ہم کوالٹی کی چیزیں رکھیں یہاں پہ تاکہ چیزیں صاف ستھری اور مارکیٹ سے بہتر ریٹس پہ اور بہتر جو ہے وہ کوالٹی میں لوگوں کو ہم مہیا کر سکیں۔ خریداری کے لیے آئے شہریوں نے حکومتی اقدام کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماڈل رمضان بازار میں معیاری اشیاء مارکیٹ سے کم ریٹ پر دستیاب ہیں۔ ماڈل بازار میں چیزیں بہت سستی ہیں، سبزی بہت سستا ہے، پیاز بھی سستا مل رہا ہے، کیلے بھی ٹھیک ہیں، ریٹ ان کے بالکل ٹھیک ہیں۔ میں مطلب یہ چیزیں لے کر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک چھت تلے سستی اشیاء خورونوش کی فراہمی پنجاب سرکار کا احسن اقدام ہے۔ کیمرہ مین مشتبہ سرور کے ساتھ رانا محمد سلیم، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ملتان میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس 21 رمضان مبارک کی ماتمی جلوس اور مجالس کو فل پروف سیکیورٹی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان اور سی پی او کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سیف، ایس پی محمد اشرف، علماء کرام اور امن کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ سی پی او نے بتایا کہ حضرت علی کے یوم شہادت کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ جلوسوں کے روٹس پر لائٹنگ، پیچ ورک اور صفائی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ہے اس پہ بات ہوئی ہے، اسی طرح جو پروگرام ہے 21 رمضان کے حوالے سے ان کی سیکیورٹی کے بارے میں ایک لائحہ عمل ہم نے ترتیب دیا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی مذہبی پروگرام ہیں ان کو انتہائی بہتر سیکیورٹی دیں گے اور علماء کرام کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ آج کے اجلاس کا مقصد بیسیکلی انتظامیہ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو تمام علماء اکرام کے ساتھ بٹھا کے جو 21 رمضان کو ہمارے یوم علی کی شہادت کے جو پروگرام ہیں اور اس کے علاوہ جو رمضان کے سیکیورٹی کے سارے تراویحوں پہ جو سیکیورٹی ہے اس کے پروگرامز ہیں ان کو ایک 1 پیج پہ کرنا تھا، ان کو کیا بیٹھ کے کوارڈینیشن کرنی تھی۔ ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر کا کہنا تھا کہ جلوسوں کے روٹس پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ امن کمیٹی اور سول سوسائٹی نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ عرصہ دراز سے ہم اس کار خیر کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ انتظامیہ جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہے اور ماہ رمضان شریف کے حوالے سے اور آگے عیدین کا سلسلہ بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے بھرپور سیکیورٹی کے انتظامات انتظامیہ کر رہی ہے۔ اجلاس میں امن کمیٹی کے اراکین، علماء کرام اور لائسنس داروں نے شرکت کی۔ وزیرستان میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ عمران نواز، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا کے وار معصوم بچے بنے شکار۔ ملتان میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا سے متاثرہ مزید 9 بچے رپورٹ ہو گئے۔
نمونیا کے کاروبار جاری، شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا سے متاثرہ مزید 9 بچے رپورٹ ہوئے۔ چلڈرن ہسپتال میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن سے متاثرہ 24 بچے زیر علاج ہیں۔ 1 جنوری سے اب تک نمونیا کے باعث 58 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بہاولپور میں بھی نمونیا کا مرض قیمتی جانیں نگلنے لگا، 2 دن میں نمونیا کے باعث 3 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ رواں سال وکٹوریا ہسپتال میں 56 جبکہ سر صادق عباسی ہسپتال میں 22 بچے نمونیا سے جاں بحق ہوئے۔ 1 جنوری سے اب تک جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 78 ہو گئی۔ شہر میں 24 گھنٹے کے دوران نمونیا سے متاثرہ مزید 16 بچے اسپتال لائے گئے۔ رواں سال نمونیا کے باعث رپورٹ ہونے والے بچوں کی تعداد 1465 ہو چکی ہے۔ جنوبی پنجاب میں صاف پانی کے مسائل بڑھنے لگے، شہری آلودہ پانی پینے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ رحیم یار خان میں صاف پانی کی عدم فراہمی نے شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ شہر میں فلٹریشن پلانٹس نصب اور مینٹیننس پر کام کرنے والے معروف سماجی رہنما چودھری خالد محمود کا کہنا ہے کہ شہر میں سرکاری فلٹریشن پلانٹس کی تعداد 10 ہے، جس میں سے 5 خراب ہیں، جبکہ مخیر حضرات نے اپنی مدد آپ کے تحت 50 فلٹریشن پلانٹس نصب کیے جو مکمل فعال ہیں، لیکن بڑھتی آبادی کے باعث شہر میں مزید 40 فلٹریشن پلانٹس کی اشد ضرورت ہے، ورنہ مستقبل میں شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس جائیں گے۔ انسانی جسم کی 80% بیماریاں صاف پانی نہ ملنے پر ہوتی ہیں۔ میاں والی کے شہری بھی صاف پانی کو ترس گئے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہونے سے شہری صاف پانی سے محروم ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ صاف پانی کے حصول میں مشکلات سے دوچار ہیں۔ 6 فلٹریشن پلانٹس خراب جبکہ نلکوں کا پانی آلودہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ اور ڈائریا جیسے امراض جنم لے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا موقف ہے کہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث فلٹریشن پلانٹس ٹھیک نہیں ہو سکے۔ فنڈز بارے اعلیٰ حکام کو لکھا جا چکا ہے۔ بہاولپور میں بھی متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہیں۔ چیف آفیسر میاں اظہر کے مطابق میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام ٹوٹل 25 فلٹریشن پلانٹس ہیں، جن میں سے 24 چل رہے ہیں۔ یہ فلٹریشن پلانٹ بھی جلد فعال کر دیا جائے گا۔ ملتان اور بہاولپور میں آلودہ پانی کے استعمال سے گیسٹرو کا مرض بڑھنے لگا۔ ملتان میں 24 گھنٹے کے دوران گیسٹرو کے 138 مریض اسپتال لائے گئے۔ نسٹر ہسپتال میں 37، چلڈرن کمپلیکس میں 46، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 21، ٹاؤن ہسپتالوں میں 29 مریض رپورٹ ہوئے۔ بہاولپور میں گیسٹرو کے 35 مریض رپورٹ ہوئے۔ وکٹوریا ہسپتال میں 27، سر صادق عباسی ہسپتال میں 8 مریض لائے گئے۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو رمضان میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ مظفر گڑھ میں صاف پانی کا مسئلہ سنگین ہونے لگا، مضر صحت پانی پینے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مظفر گڑھ کے باسی مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ واٹر پلانٹس کی حالت زار سے شہری پریشان۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں واٹر پلانٹس کی حالت زار انتہائی خراب ہے، کئی ماہ فلٹر تبدیل نہیں کیے جاتے۔ مضر صحت پانی پینے سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ عرصہ دراز سے جب سے 2010 سے سیلاب آیا تھا مظفر گڑھ میں نا، تو اس کے بعد سے یہ مظفر گڑھ میں پانی کی صورت ناقص ہے۔ تو جگہ جگہ واٹر پلانٹ تو ہیں پر نا اس کے 6 مہینے تک نا فلٹر چینج نہیں ہوتے، تو شہریوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ 2010 کے سیلاب کے بعد پیدا ہوا۔ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا کہ زیر زمین پانی میں آرسینک کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ضلع انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے واٹر پلانٹس کی صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر روہی، مظفر گڑھ۔ ملتان شہر کے زیادہ تر واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہیں، شہری پینے کے صاف پانی سے محروم۔ الجلیان روڈ پر 10 واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی توجہ کے منتظر ہے۔ ملتان ضلع انتظامیہ کی مبینہ نااہلی شہریوں کی صحت کی دشمن بن گئی۔ شہر کے کئی واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال ہونے سے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم۔ الجلیان روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں تک غائب، گندگی کا راج اور تالے لگے ہوئے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ روزے کے ساتھ دور دراز علاقوں سے پانی لانا پڑتا ہے، یہاں کا پانی استعمال کریں تو بیماریاں پھیلتی ہیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ چوک شہباز جموں والا کبھی جناب صادق کالونی جہاں فلٹر کھلا ہوتا ہے وہاں سے پانی مل جاتا ہے، لیکن خرچہ بھی ہوتا ہے، موٹر سائیکل بھی جناب بچے تنگ ہوتے ہیں جناب لے جانے لے آنے میں کین، تو یہ تو 3 سال سے بال پڑا ہے۔ دوسری طرف واسا ملتان کے ڈائریکٹر انجینئر عبدالسلام کا موقف ہے کہ شہر میں 65 واٹر فلٹریشن پلانٹس اور 84 ٹیوب ویلز ہیں۔ ماہ سیام میں اوقات کار بڑھا کر صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ رول ایکسپینسو خرچہ ہوتا ہے منیمم 50 روپے۔ اس کے علاوہ اس کا جو مین مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ آج کل روزگار ہے نہیں، کاروبار کا سسٹم نہیں ہے، اوپر سے ایکسٹرا ایکسپینسو۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کرے۔ عرصہ 3 سال سے ہم آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں، کوئی سنوائی ہماری نہیں ہو رہی۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ خراب واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فوری فعال کیا جائے۔ کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔
DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास तब्दील, असद सरफराज नए DPO तैनात हो गए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास तब्दील, असद सरफराज नए DPO तैनात हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास तब्दील हो गए हैं। बहावलपुर में असद सरफराज नए DPO तैनात कर दिए गए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास तब्दील, असद सरफराज नए DPO तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं हम खबर के हवाले से, DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास तब्दील हो गए हैं, जबकि बहावलपुर में नए DPO तैनात हो गए हैं जो असद सरफराज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि बहावलपुर में असद सरफराज नए DPO तैनात कर दिए गए हैं। माह रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मुल्तान शहर की फूड स्ट्रीट की रौनकें भी बढ़ जाती हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे फराज रमज़ान से। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मुल्तान की फूड स्ट्रीट की रौनकें भी जो है वो बढ़ जाती हैं। इस वक्त मैं मुल्तान कैंट में मकामी होटल पर मौजूद हूँ। बात करते चलें तो शहरियों ने पहले अशरे की आखिरी सहरी करने के लिए इस वक्त मुल्तान कैंट पहुँच गए और सहरी की तैयारी करने में मसरूफ़ हैं। बात करते चलें तो शहरी जो है वो सहरी के लिए पाए, निहारी और दीगर चीज़ें जो है वो चने वगैरह खरीदते दिखाई देते हैं। इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से। मैं पिछले 10-12 सालों से, मेरे पहले वालिद साहब खाते होते थे, अब मैं आया हूँ सहरी लेने। माशाल्लाह इनके पाए, निहारी, मगज़ एवरीथिंग इज़ ओके। नमक वगैरह भी ओके होता है। ये शोरवा इनका सारा कुछ, मतलब कि इन्होंने क्वालिटी बनाई है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आता है। अब मैं भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? सर मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ, पिछले 10 साल से भाई इनका जो टेस्ट है ना, बस वो जो कह लें कि मज़ा आ गया सीन होता है, उस तरह का सीन है। इनकी निहारी खा लें, इनके पाए खा लें, इनका मगज़ खा लें, बहुत मज़े का सीन है। और वहाज भाई खुद भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि रोज़ाना सहरी आप बाहर से करते हैं या आज घर वालों ने फरमाइश की है कि बाहर से सहरी करना? निहारी, किसी दिन निहारी, किसी दिन मगज़, तो इस तरह का सीन चलता रहता है। पाए बहुत कम खाते हैं, लेकिन ये कि इनके पाए नाश्ते में बहुत मज़े के लगते हैं। अभी हमने कल परसों मैंने मगज़ से किया था, आज निहारी लेने के लिए आया। और इनका इखलाक भी अच्छा है, और मतलब सबसे पहली बात यह है इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। और जी बिल्कुल, जैसे कि मेरा कैमरामैन हसीब आपको अगर मजीद भी दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो सहरी के लिए जो है वो यहाँ पर मगज़ फ्राई और बीफ निहारी और नली निहारी और बड़े पाए भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। शहरी जो है वो दूर दराज से यहाँ पर सहरी करने आते हैं। आपको बता रहे हैं माह रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मुल्तान शहर की फूड स्ट्रीट की रौनकें भी बढ़ जाती हैं। 10वीं सहरी की तैयारियों के लिए शहरी मुल्तान कैंट पहुंच गए हैं। जी फराज, बहुत शुक्रिया आपका।